الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ سامعین ذی وقار، کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کھانے پر ہماری زندگی، صحت اور قوت و توانائی کا مدار ہے۔ کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے، لیکن اگر یہی کھانا ہم اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق کھا لیں تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور انسان شیطانی وسوسوں سے بچا رہتا ہے۔ اگر ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو بے شک اس سے قوت و توانائی تو حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ کھانا اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتا اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ ان آداب میں سے کچھ آداب کھانا کھانے سے پہلے کے ہیں، کچھ کھانے کے دوران کے اور کچھ کھانا کھانے کے بعد کے ہیں۔ آج ہم کھانا کھانے سے پہلے کے آداب جو ہیں وہ سنیں گے، سنائیں گے، پڑھیں گے۔ تو گرامی قدر، اچھی نیت بہت چیز ہے۔ نبی اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ کھانا صرف زندہ رہنے کا کام و دہان کی لذت کے لیے نہیں، منہ کے ذائقے کے لیے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت ہو کہ اس کھانے سے مجھے جو طاقت و توانائی ملے گی، اس میں اطاعت و بندگی میں اس کو میں جو ہے وہ اطاعت و بندگی میں صرف کروں گا۔ تو حضرات محترم، اس سے میری صحت کی حفاظت ہوگی تو میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کروں گا اور اپنے والدین، اہل و عیال اور مخلوق خدا کی خدمت کروں گا۔ کھانا حلال ہو۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ کھانا حلال ہے اور حلال ذرا سے حاصل کیا گیا ہے۔ رب کعبہ جل شانہ مجدہ الکریم کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پیارے رب العالمین حاکم الحاکمین کا فرمان عالی شان ہے، اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دعوت کو قبول کرنا۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اس کا حکم دیا اور اسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا۔ آپ نے مسلمان کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے، جب تیرا بھائی تجھے دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ جب تیرا بھائی تجھے دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس دعوت میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، یعنی شادی وغیرہ کی دعوت ہے تو اس میں گانا بجانا اور دیگر لغویات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ خادم کو شریک بھی کرنا چاہیے، جس خادم نے کھانا تیار کیا ہے اسے بھی کھانے میں اپنے ساتھ شریک کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اسلام اسے بہت پسند کرتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں
کسی کا خادم اس کے لیے کھانا لائے تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر، اپنے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھا کر اس کو کھانا کھلائے۔ اگر وہ اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1-2 لقمے کھانے کے جو ہیں وہ اس میں سے اس خادم کو، پکانے والے کو، بنانے والے کو ضرور دے، کیونکہ اس نے اس کھانے کو پکاتے وقت، بناتے وقت اس کی سخت گرمی اور مشقت برداشت کی ہے۔ کھانا بنانے والا بنا تو آپ کے لیے رہا ہے، کھانا تو اس نے آپ کے لیے بنایا ہے، لیکن اس نے محنت کی ہے۔ اس کے دل میں بھی یہ بات جاتی ہوگی کہ جتنا خوبصورت، جتنا لذیذ، جتنا پیارا کھانا میں بنا رہا ہوں، اس میں سے مجھے بھی مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ڈر سے نہ کھائے، تو میرے آقا علیہ السلام، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو۔ ایک مسلمان کو ہر حال میں تواضع اور عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کھانے کے لیے بیٹھنے کا انداز ہو یا کھانا کھانے کے طور طریقے ہوں، ہر عمل میں عاجزی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ عاجزی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فقراء اور غرباء کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آقا دو عالم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل شانہ مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پڑوسی کو کھانے میں شریک کرے، بالخصوص جب پڑوسی غریب اور فقیر ہو۔ اس کی صورت یہ بھی ہو، اس پڑوسی کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کھانا اس کے گھر بھیج دے، اس سے ایک تو پڑوس کا حق ادا ہوگا اور دوسرا باہمی محبت اور الفت بڑھے گی۔ میرے محبوب لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ہانڈی پکائے تو شوربہ زیادہ کرے اور پھر اس میں سے پڑوسی کو بھی دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ان سنتوں پر جو عمل کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، دیندار ہو جائے گا۔ کھانے میں فضول خرچی نہ ہو، کھانے میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام اسے جو ہے پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ اسلام میں ایک سے زیادہ قسم کے کھانوں کی اجازت ہے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ کھانا ضرورت کے مطابق اور سادہ ہو۔ مالک کائنات جل شانہ مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، خوب کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کھانے کے آداب میں سے ہے، خاص کر جب ہاتھ آلودہ ہوں تو انہیں دھونا اور صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہاتھوں پر کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے جو مہلک ہوتی ہے، وہ کھانے کے ساتھ بدن کے اندر چلی جاتی ہے تو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے۔ جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں برکت ہے۔ تو گرامی قدر، میں آپ سب دوستوں، سامعینوں، حاضرین کو جو محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور اللہ کا جو فرمان پیش کیا، میں نے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ کو، مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جل شانہ مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب ہمارے بزرگوں، مسلمان بہن بھائیوں، مرحومین کے ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔